तिलस्माती तरमीम का जो हशर हुआ वो आपके सामने है। इस हवाले से कई चीज़ें सामने आ रही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। फ़ौज के खाते में डाला जा रहा है कि पाक फ़ौज की तरफ से ये जैक ब्रांच में तरमीम तैयार की गई थी, उसके बाद सियासतदानों को दिखा दी गई, उनके हवाले नहीं की गई। बहरहाल ये बहस जारी है, लेकिन इसी दौरान ये भी मामला सामने आया जिस तरह से मौलाना फजल रहमान खड़े हो गए, उनकी तरफ से इसकी शदीद मुखालफत की गई। और हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात को, 14 और 15 की दरमियानी रात को, कुछ लोग उसको सुनहरी रात कहते हैं, कुछ लोग उसको स्याह रात कहते हैं, कुछ लोग उसको उदासी वाली रात कहते हैं। उस रात को ये तरमीम मंजूर हो जानी थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान की तरफ से चूँकि पल्ला नहीं पकड़ाया गया, इसलिए तरमीम नहीं हो सकी। उसके बाद ये बातें भी सामने आ रही हैं, बहस हो रही है कि फ़ौज के अंदर दो ग्रोह हैं। एक इमरान खान की हमायत कर रहा है और दूसरा मियां नवाज शरीफ का हामी है। मियां नवाज शरीफ का हामी कौन है, इमरान खान के हामी कौन है? जावेद लतीफ़ की तरफ से कई मरतबा कहा गया है कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई, लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी के लिए फ़ौज के अंदर से लोग आज भी इमरान खान के साथ हैं। उनकी तरफ से फैज़ हमीद का नाम लिया जा रहा था कि फैज़ हमीद रिटायर होने के बाद भी फ़ौज के अंदर बहुत बड़ा असर रखते हैं, रसूख रखते हैं। वो इमरान खान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। पाक फ़ौज के अंदर आज भी इमरान खान के हामी जर्नैल मौजूद हैं। इमरान खान का हामी धड़ा, इमरान खान का हामी ग्रुप या ग्रोह भी उसको कह लें, ये जावेद लतीफ़ की तरफ से कहा जाता रहा है। आज भी उन्होंने इन तरामीम की, तिलस्माती तरामीम, इसको जादुई तरामीम, जो भी आपने कहना है, कुछ तो इसको शैतानी तरामीम भी कहते हैं, वो नहीं हो सकी। इसके पीछे भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये नाकाम हुई है, ये मंजूर नहीं हो सकी। इसके पीछे भी फ़ौज के अंदर इमरान खान का हामी धड़ा, हामी ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने ये सारा कुछ नहीं होने दिया। ये जावेद लतीफ़ की तरफ से बार बार कहा गया कि इमरान खान का हामी ग्रुप पाक फ़ौज के अंदर मौजूद है, जो इमरान खान को फैसिलिटेट कर, उनकी हुकूमत के जाने के बाद भी ऐसे इकदाम किए गए, ऐसा कुछ किया गया कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कहाँ से कहाँ तक ऊपर तक पहुँच गई। ये जावेद लतीफ़ की तरफ से एक बार नहीं बल्कि कई मरतबा कहा गया है। और अब जावेद लतीफ़ का हवाला देते हुए शहबाज गिल की तरफ से भी इसको इंडोर्स किया गया है, इसकी हमायत की गई है कि इमरान खान के हामी लोग पाक फ़ौज के अंदर मौजूद हैं। जहाँ तक उनका बस चलता है, इमरान खान की हमायत में कुछ न कुछ वो कर देते हैं। तो हमने इस पर बात करनी है, जावेद लतीफ़ की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के और भी कई लीडर हैं जो ऐसी बात करते हैं कि इमरान खान के लिए फ़ौज के अंदर अब भी जर्नैलों में इनके लिए हमदर्दी पाई जाती है और वो इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हमने इस पर डिस्कशन करनी है। जैसा कि डॉक्टर शहबाज गिल की तरफ से भी ऐसा ही कहा गया और उन्होंने बड़ी संजीदगी से कहा कि इमरान खान के हामी वहाँ पे मौजूद हैं। तो इसमें किसी किस्म की शक नहीं है कि इमरान खान के हामी पाक फ़ौज के अंदर हाज़र सरवस जर्नैल, हाज़र सरवस फ़ौजी, वो इमरान खान की हमायत करते हैं। रिटायर्ड लोग भी हमायत करते हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर लोग भी मौजूद हैं। जो भी अदारा है, हर अदारे में इमरान खान के हामी मौजूद हैं, इमरान खान के मुखालफिन भी मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले भी हर शोबे में, पुलिस में, रेलवे में, फ़ौज में, PIA में, महकमा तालीम में, जो भी आप ले लें, खाकुरबग तक में मियां नवाज शरीफ के हामी मौजूद हैं, बड़ी तादाद में मौजूद होंगे। लेकिन जहाँ तक पाक फ़ौज का तल्लक है, पाक फ़ौज के अंदर भी रिटायर्ड लोग और हाज़र सर्विस लोग मियां नवाज शरीफ की तरह इमरान खान के हामी मौजूद होंगे। लेकिन इससे कतई तौर पर इत्तेफाक नहीं किया जा सकता कि पाक फ़ौज के अंदर जो जर्नैल हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जो पॉलिसी साज हैं, उनमें इमरान खान के हामी हो सकते हैं। इमरान खान के लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आज की पॉलिसी बन चुकी है। फ़ौज के अंदर से इमरान खान को हमायत मिलना नामुमकिन है। जनरल बाजवा के दौर से लेके आज तक इमरान खान के लिए कहीं भी पाक फ़ौज के अंदर नरम गोशा उन लोगों में नज़र नहीं आता जो पॉलिसी साज हैं। और मैं समझता हूँ कि यही पाक फ़ौज की बेहतरीन पॉलिसी है और यही पाक फ़ौज की ताकत है कि जो फैसला
آرمی چیف کی طرف سے کر لیا گیا، اس پر پھر پوری فوج پہرا دیتی ہے، پوری فوج اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ عمران خان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہوں گے، لیکن وہ بھی پالیسی کے پابند ہیں، وہ بھی پالیسی سے ادھر ادھر ہرگز نہیں جا سکتے، بالکل نہیں جا سکتے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ایسا کرنے والے جنرل فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پتہ چلا کہ وہ عمران خان کے لیے کچھ پازیٹیو کر رہے ہیں، عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں یا تحریک انصاف کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جو کہ آرمی ایکٹ کے خلاف تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان کو کیسے پکڑا گیا، آج ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی جرنیل جو عمران خان کے حامی تھے، جب ان کو کہا گیا کہ پاک فوج کی یہ لائن ہے، انہوں نے جس طرح سے 9 مئی کیا ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے پاک فوج عمران خان کا ساتھ دے، عمران خان کی حمایت کرے یا عمران خان کے لیے نرم گوشہ رکھے 9 مئی کے بعد خصوصی طور پر۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ جنرل امجد شیخ کو لے لیں، کسی اور جرنیل کو لے لیں، ان کو کس طرح سے روکا گیا عمران خان کی حمایت کرنے سے۔ جب پاک فوج کی طرف سے ایک پالیسی بنا لی جاتی ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن پالیسی بن گئی، اس کے بعد پھر ہر کسی کو اس پر عمل کرنا ہے، تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جنرل عاصم منیر آج کل آرمی چیف ہیں اور پالیسی ساز وہی ایک شخص ہے، تو باقی پاک فوج کے اندر کور کمانڈر اجلاس ہوتے ہیں، دیگر کمانڈر بھی بیٹھتے ہیں، اپنی رائے وہ دے دیتے ہیں۔ وہاں پہ جمہوریت والا کنسیپٹ نہیں ہے، سب کی رائے آرمی چیف سنتا ہے اور سب کی رائے کے بعد وہ ایک فیصلہ اخذ کرتا ہے کہ انہوں نے کیا فائنل کرنا ہے۔ فائنل فیصلہ آرمی چیف کا ہوتا ہے اور وہ اس رائے کا قطعی طور پر پابند نہیں ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہر چیز کو آرمی چیف بلڈوز کر کے رکھ دیتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی رائے سنتے ہیں، جس کو مناسب سمجھتے ہیں اس کو فائنل کر لیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل وہاں پہ 30 کمانڈر بیٹھے ہوئے ہیں، 40 ہیں، تو ان میں سے اگر 5 کی طرف سے ایسی کوئی بات کہہ دی جاتی ہے جس پر وہ کنونس ہو جاتے ہیں، تو باقی 35-30 کی بات کو وہ پھر اگنور کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ پاک فوج کے اندر گروپ بندی ہے، پاک فوج کے اندر گروہ بندی ہے، پاک فوج کے اندر 2 گروپ ہیں، 3 گروپ ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پاک فوج کے اندر لوگوں کے اندر، جرنیلوں کے اندر، افسروں کے اندر ریٹائرڈ ہے، حاضر سروس ہیں، ان کے دل میں کسی کے لیے نرم گوشہ ہو سکتا ہے، لیکن پاک فوج کی طرف سے جو پالیسی بن جاتی ہے اس سے پھر ڈیویٹ کرنا، ایک قدم ادھر جانا، ایک قدم ادھر جانا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی حاضر سروس جرنیل ایسا کرے تو پھر اس کا انجام وہ سب کو پتہ ہے۔ آرمی ایک ڈسپلنڈ فورس ہے، اگر وہاں سے ڈسپلن نکل جاتا ہے، سپاہی سے لے کے جرنیل تک ہر کوئی ڈسپلن کا پابند ہے، اس نے ڈسپلن کی پابندی کرنی ہے، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک سپاہی ہے، میجر ہے، کرنل ہے، جنرل ہے، جو بھی ہے، آرمی چیف کے علاوہ سب کو آرمی چیف کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، مجبوری کے تحت، ڈسپلن کے تحت، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں۔ تو یہ باب بند ہو جاتا ہے کہ پاک فوج کے اندر دھڑے بندی ہے، اور ایک دھڑا ایک کی حمایت کر رہا ہے، دوسرا دھڑا دوسرے کی حمایت کر رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایسی بات لوگ کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ آرمی ڈسپلن سے بالکل ہی بے خبر ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ آرمی کا ڈسپلن کیا ہوتا ہے۔ باقی اداروں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سربراہ بیٹھتا ہے، اپنے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، اور جس معاملے میں اکثریت ہو اس کے مطابق وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ عدلیہ کے اندر بھی یہی ہے، فل کورٹ بیٹھتا ہے، 17 رکنی بینچ بیٹھتا ہے، 13 رکنی ہے، 10 رکنی ہے، 5 رکنی ہے، وہاں پہ فیصلے جمہوریت کی روح کے مطابق ہوتے ہیں کہ جس طرف اکثریت چلی جائے وہی فیصلہ پریویل کر جاتا ہے، لیکن جس طرف اکثریت نہ ہو۔ لیکن پاک فوج میں ایسا ہرگز نہیں ہے، وہاں پہ کمانڈ ہے، اگر وہاں پہ مشاورت کے ذریعے فیصلے، یہ ضروری ہے کہ مشاورت کو نہیں مانا جاتا، اگر ایسے فیصلے ہونے لگیں کہ آپ نے اکثریت کے فیصلے کو ماننا ہے، اسی کے مطابق آپ نے سارا کچھ کرنا ہے، تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ جو آرمی چیف ہے، جو کمانڈر ہے،
وہ پھر بے اثر ہو کے رہ جاتا ہے۔ مورچے میں بیٹھے ہوئے سپاہی ہیں، مورچے میں بیٹھا ہوا کمانڈر ہے، اس نے وہاں پہ بیٹھ کے وہی فیصلہ کرنا ہے جو وہ اس وقت بہتر سمجھتا ہے۔ وہاں پہ اس نے 4-5 لوگوں کو نہیں بلانا، بلکہ ایک پلاننگ جو پہلے بن چکی ہوتی ہے اس میں اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو اس کو مکمل اختیار ہے کہ وہ مورچے میں بیٹھ کے اس میں تبدیلی کر سکتا ہے حالات کے مطابق، وقت کے مطابق۔ اور یہی کچھ پاک فوج کے ہر شعبے میں، ہر جگہ پر، ہر کمانڈر یہی کچھ کرتا ہے۔ تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ پاک فوج کے اندر دھڑے بندی ہے، ایک دھڑا اس کا حامی ہے، ایک دھڑا اس کا حامی ہے۔ تو پاک فوج کے کمانڈر کے جو مخالف بات کرتا ہے اس کا پاک فوج میں رہنا ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ تو ناظرین، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کومنٹس میں بتائیے گا۔ کیا فوج میں ایسا ممکن ہے کہ کمانڈر کے خلاف کوئی بندہ چلا جائے اور وہ اس حد تک چلا جائے کہ ان کی مخالفت کرے اور اپنے طور پر کسی دھڑے کی حمایت جاری رکھے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، اس کو کوئی فائدہ پہنچا دے؟ بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔